بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال سے جواب تک پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں مجیب اکبر راجہ اور راجہ طالب حسین کے ساتھ، وائس آف طالب یوٹیوب چینل کے اوپر اور فیس بک کے اوپر آپ وائس آف طالب اور صداقت نیوز کے اوپر بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کا ایک ایسا اقدام جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جہاں پر عوام کے لیے بہت سی سہولیات پیدا کر لی ہیں، وہاں پر حکومت کے لیے بہت سے مسائل بھی کھڑے کر دیے۔ وہ عوام کہ جو اپنے حقوق کے لیے بالکل خاموش تھی، جو کچھ حکومت کر رہی تھی اس کے اوپر منوان عمل ہو رہا تھا، کوئی بول نہیں رہا تھا، اسے اپنے حقوق کا پتہ نہیں تھا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمیں کیا ملنا چاہیے، حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ عوام کے اندر شعور دیا آزاد حکومت میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے۔ بڑی طویل جدوجہد ہے، اور کوئی بھی جو جدوجہد ہوتی ہے جس میں عوام شامل ہو تو پھر وہ کوئی نہ کوئی اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ حکومت کے اپنے اس کے اوپر تحفظات ہیں، اپنے اس کے مسائل ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی خالصتاً عوامی حقوق کے لیے، عوامی مسائل کے لیے دن رات یہ جدوجہد کر رہی ہے، مگر حکومت آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر نے ایک نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے احتجاج کے اوپر۔ کوئی جلسہ نہیں ہوگا، کوئی جلوس نہیں ہوگا، کوئی ریلی نہیں ہوگی، اور مخصوص جگہ بھی ہوگی جہاں پر یہ ریلی یا احتجاج کیا جائے گا، وہ ایریے متعین کیے جائیں گے۔ اس کے اوپر ایک حالیہ جو 24 نومبر کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوٹلی میں احتجاج تھا، اس کے اوپر اسسٹنٹ کمشنر چودھری نعیم صاحب ان کو معطل بھی کیا گیا کہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم کے اندر انہوں نے اس جلسے کو ختم کیوں نہیں کروایا۔ اسی کے اوپر بات کریں گے کہ یہ آخر حکومت کو ضرورت پڑی، احتجاج عوام کا حق ہے، بنیادی حق ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود بھی حکومت احتجاج سے خوفزدہ کیوں ہے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مجیب صاحب، احتجاج جمہوری حق ہے، جمہوریت ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے انگلینڈ ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں لوگ آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بڑے پرامن اور بہترین قسم کے احتجاج کیے ہیں، ماس وائے ایک لانگ مارچ کے جس میں ناخوشگوار واقعات پیش ہوئے، وہ بھی کچھ نادیدہ قوتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ معاملے خراب ہوئے، مگر اس کے باوجود آزاد حکومت کا احتجاج کے اوپر، جلسے جلوسوں کے اوپر یہ روک لگانا کہ کوئی بندہ نہیں کر سکے گا، صرف رجسٹرڈ، یہاں پر بھی آ گیا رجسٹرڈ، جو رجسٹرڈ تنظیمیں ہوں گی، جو رجسٹرڈ جماعتیں ہوں گی وہی احتجاج کریں گی، اور ان کو اجازت ایک ہفتہ پہلے لینا پڑے گی اور اس کے بعد وہ احتجاج کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طالب سے راجہ صاحب، آپ نے بڑا اچھا ایشو آج آپ نے ریز کیا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر نے ایک آرڈیننس پاس کیا ہے جو کہ ان کا اختیار تھا، کیونکہ وہ ایم ایل ایز جو یہاں سے منتخب ہو کر جاتے ہیں ان کا بنیادی کام یہی ہے کہ وہ قانون سازی کریں، قانون سازی کریں۔ کیا ایسا ہوتا کہ وہ یہ قانون سازی کر کے جو بلدیاتی انتخابات جناب تنویر وزیر اعظم نے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب راجہ سعید اکرم صاحب یہ انتخابات کروائے تھے، تو وہ یہ قانون سازی بھی کر رہے تھے کہ وہ جو تعمیر و ترقی کے اختیارات ہیں وہ بلدیاتی نمائندوں کو تجویز کر دیے جاتے ہیں، اور یہ جو گراس روٹ لیول کی تعمیر و ترقی ہے، گاؤں محلوں کی حد تک، وارڈ کونسل کی حد تک وہ یہ نمائندے کرتے ہیں۔ اگر یہ کر دیتے تو پھر مسائل ہی نہ ہوتے وہاں۔ تو اس کو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ وہ ہوتا تھا کسی کو اگر بخار ہو جاتا تھا تو اسے کہتے تھے مولتی بخار، تو ان ایم ایل ایز کو وہاں تو مولتی بخار ہو گیا اور وہ قانون سازی تو نہ کر سکے، اور وہ اختیار بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ طالب صاحب شاید یہ ایم ایل ایز جو ہیں وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ 2026 سر پہ ہے، ابھی آج 6 نومبر ہے، اور 24 آخری سانسیں لے رہا ہے، 2024 کی آخری سانسیں ہیں، اور 25 کا آخری سال ہے، 26 کے جولائی میں انتخابات ہوں گے، تقریباً 1 سال اور 7-8 ماہ رہ گئے ہیں باقی۔ تو آج 6 نومبر ہے، تو آج میری بھی برتھ ڈے ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو وش کرتے ہیں جی، مجیب اکبر راجہ صاحب کی آج برتھ ڈے بھی ہے۔ آج میری بھی برتھ ڈے ہے، اور آج الحمدللہ کہ میں بھی 54 اچھا 54 کے ہو گئے؟ 54 مگر لگتے ہیں ابھی 34 کے۔ ہاں جی، یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ 54 کے مگر لگتے 34 کے، اس لیے کہ میں الیکشن نہیں لڑتا ہوں، میں اس پریشانی میں نہیں جاتا ہوں، تو اللہ پاک نے مجھے یہ صحت عنایت کی ہوئی ہے، تو ابھی چونکہ کوئی پریشانی نہیں ہے، ذمہ داریوں سے مبرہ ہے نا، اس لیے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے جو نیا قانون پاس ہوا ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک شعور دیا ہے عوام کو، آزاد کشمیر کے عوام کو ایک شعور دیا ہے
کہ آپ نے اپنا حق چھین کے لینا ہے ان ایم ایل اے سے، اس جو قانون ساز اسمبلی کے اندر قانون سازی کے لیے جاتے ہیں، تاکہ وہ آپ کے لیے اچھے اچھے قوانین بنائیں۔ اب یہ ریاست آزاد جموں کشمیر کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا پرامن احتجاج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بالکل 1 سال کی طویل جد و جہد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر نے کی ہے، جو ایک اپنی مثال آپ ہے پورے ورلڈ کے اندر، جی بالکل، جس کو بی بی سی، وائس آف امریکہ، CNN نے بھی CNN، الجزیرہ، عرب ٹی وی نے بھی اس کو کوریج دی ہے۔ اور جو جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر فرماتے ہیں کہ یہ مودی کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے، تو مودی نے بھی اگر یہ بات کہی ہے کہ عوام اگر احتجاج کر کے اپنا جائز حق مانگ رہے ہیں تو ان کو ملنا چاہیے، تو مودی کی بھی یہ بات کوئی غلط نہیں ہے۔ پھر اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش میں ظاہر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اس سے بھی زیادہ ہم پہ ناخوش۔ اور میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں طالب صاحب کہ یہ مکس اچار حکومت ہے، یہ پیپلز پارٹی کی بھی حکومت ہے، یہ مسلم لیگ نون کی بھی حکومت ہے، یہ تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک کی بھی حکومت ہے، جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لوگ الیکشن لڑے، جن کے پاس اب تو میرے خیال میں جماعت نام کی بھی چیز نہیں رہی۔ جماعت تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت، اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں تنویر الیاس صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ خفیہ ہو رہی ہیں، کچھ اوپن ہو رہی ہیں، وہ ہم پہلے بھی پروگرام میں بتا چکے ہیں۔ تو ابھی تو ہم جماعت کی بھی تلاش میں ہیں، چونکہ میجورٹی کے جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ بے جماعتیں ہیں، ان کے پاس جماعت بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات جو ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو بنیادی جائز عوام کے حقوق ہیں ان پہ بات کرتی ہے، جس نے واشگاف الفاظ میں جو ترجمان ہے شوکر نواز میر صاحب، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے لینا دینا ہے ہی نہیں ہے نا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی قانون سازی کر کے پھر جو بات میں آپ کے پہلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو صورتحال اس وقت بنائی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، وہ حکومت اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ اور جب یہ ایک آواز اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے دے دی کہ کسی بھی جماعت کے ٹکٹ ہولڈر کو آپ نے ووٹ نہیں دینا ہے، تو پھر جماعتوں کی حیثیت کیا رہے گی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ نہیں مجیب صاحب، کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کوئی نئی جماعت تو آزاد کشمیر میں؟ بالکل بھی نہیں، کوئی ایسا پلان نہیں۔ میں چونکہ یہ اندر کی خبر آپ کو دے رہا ہوں، میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ منسلک ہوں، کوئی ایسا پلان جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نہ ہے۔ ہم یہی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ دیکھیں وہ تو یہ تو فارمولے بے شمار چلے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں اور چلیں گے بھی۔ نہ یہ ٹوٹی ہے، نہ یہ جھکی ہے، نہ یہ بکی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی۔ میں صرف اپنے حلقہ انتخاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں نا۔ اب اگر کسی پلیٹ فارم پہ کوئی بات ہوتی بھی ہے تو اس میں یہی بات ہوئی ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، قابل احترام ہیں، یہ اسی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، جو ان کا رائٹ ہے وہ ان کو بالکل ملنا چاہیے، عزت احترام کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ صحیح، ریاست کو بھی چلانا ہے، عوام کے اوپر جو یہ برڈن ہے، یہ بوجھ ہے، یہ مہنگائی کا یہ طوفان ہے، اس کو بھی کم کرنا ہے اور عوام کو ریلیف بھی دلوانا ہے۔ صحیح۔ اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہی تھا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بجلی کے ٹیرف پہ بات کی طالب صاحب۔ ہاں بالکل، بجلی بلات کے اوپر بجلی کی پیداوار سے یہ چیز شروع ہوئی، سستی ترین بجلی کی پیداوار آپ آزاد کشمیر سے حاصل کرتے ہیں۔ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا جی کہ منگلا اپ رائزنگ کے دوران جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا حکومت پاکستان اور وابڈا کے درمیان، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جو بات وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی وہی کی تھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فائنانس کے ساتھ، اس کے بعد آپ کو ایک پریس کانفرنس وہ تو اس وقت کے وہی بات جب صدر پاکستان تھے جنرل پرویز مشرف، انہوں نے کہا تھا، نہیں مگر ہمارے جو وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ جی ہمیں گاڑیاں دے دو۔ نہیں میں وہ الگ بات ہے، وہ اور وزیر اعظم تھے، وہی نا، میں انوار الحق صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارے نہیں ہو سکتا، میں انوار الحق صاحب، میں لاسٹ پہ انوار الحق صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ جو بات انوار الحق صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کی تھی وہی بات جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی کی ہے۔ اب ہمارے وزیر موصوف جو ہیں وزیر صحت، انہوں نے تو یہ بھی ٹویسٹ کیا کہ جو بات ہم کرتے ہیں وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے۔ اچھا، جو بات ہم چاہتے ہیں، ہاں، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ہماری بات کی تائید کر دی ہے۔ ابھی یہاں پہ امیچور اور میچور سیاسی لیڈرشپ کی بات سامنے آ جاتی ہے۔ جو میچور سیاسی لیڈرشپ ہے، اگر وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے یہ مطالبہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فائنانس کے ساتھ میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں کی تھی، تو وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے یہ ممبران یہ بات بھی تو کہہ سکتے تھے نا جی کہ
یہ عوام کا مطالبہ ہے اور وہ وزیر اعظم کے اس اعلان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آج کریڈٹ کس کو جاتا؟ موجودہ حکومت کو. کیا یہ بجلی کا جو ریلیف ہے، یہ ٹیرف ہے، یہ حکومت آزاد کشمیر نے دیا ہے یا حکومت پاکستان نے دیا ہے؟ یہ حکومت پاکستان نے دیا ہے. تو میں تو وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری، چونکہ وزیر اعظم پاکستان تک یہ بات ہماری پہنچنے نہیں دی جا رہی تھی. جو بات آپ نے کہی کہ 1 سال کی طویل جد و جہد کے بعد ایک مس ہیپ ہوا مظفر آباد کے اندر، جب وہ ہوا اور جب راولہ کوٹ کے اندر مذاکرات ہوئے، تو اس وقت وزیر اعظم کو یہ بات جو ہے وہ پورے طریقے سے باور کروائی گئی کہ آزاد کشمیر کے لوگ تو یہ چاہتے ہیں. اور حکومت پاکستان اور وزیر اعظم بالخصوص میاں شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر یہ اعلان کیا جی کہ یہ تو جائز بات کر رہے ہیں، کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہے ہیں؟ جو حکومت پاکستان آزاد کشمیر میں ریئلٹی دیتی ہے، جو سہولیات دیتی ہے، جو وہاں سے جو ہمارے لیے جو پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں، وہ 100% عوام تک کبھی پہنچے بھی ہیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام یہی تو چاہتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان ہمیں دے رہی ہے، اب دیکھیں اللہ نا کے بندو وہ تو ہمیں دو. طالب صاحب ایک مافیا ہے جو ان کو منتخب کرواتا ہے اور پھر وہ ریموٹ کنٹرول اپنے پاس رکھتا ہے. ایک خفیہ مافیا ہے. نہیں مافیا نہیں ہے، نہیں مافیا ہے، یہ ان کے اندر، یہ ان کے اپنے اندر ہے. یہ دیکھیں نا، نہیں ابھی نہیں، یہ ان کو باور کروایا جاتا ہے. جو وزیر بنتا ہے، جو پارٹی کا ٹکٹ لیتا ہے، جب وہ 5-6 کروڑ روپیہ دے کے تو وہ ٹکٹ حاصل کرے گا، تو پھر وہ اس نے اپنے پیسے تو پورے کرنے ہیں نا اپنی جیب سے. دیکھیں نا، وہ ریموٹ کنٹرول والے جو ہوتے ہیں وہ ان کے پیسے پورے کرتے ہیں، وہ پیسے پورے کرتے ہیں. یہی چیز ہے کہ جب ایک میرٹ کے اوپر ہم کسی قیادت کا انتخاب نہیں کرتے ہیں، کسی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، ایک ووٹ ٹکٹ کی دوڑ لگی ہوتی ہے اور وہاں پر بولی لگی ہوتی ہے کہ کون پیسے زیادہ دے گا اور اس کو ٹکٹ جماعت کر دیا دیکھیں جائے گا. یہی شعور جو دے رہے ہیں، یہ چیز جب ختم ہو جائے گی، میرٹ کے اوپر ٹکٹوں کی تقسیم ہوگی، قیادت بھی جو آئے گی وہ نیک اور صالح آئے گی اور اس کے اندر طالب صاحب اس سے پہلے ہوتا کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی تھی، وفاقی حکومت ہوتی تھی، وہ آلموسٹ وہ حکومت بھی بن جاتی تھی جس پارٹی کی بھی ہوتی تھی. ایسا ہی ہے. اب ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے. اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ انہی جماعتوں کے اندر سے لوگوں کو منتخب کریں. کوئی ہمارا ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ تاریخ بدلے گی، تاریخ بدلے گی، تاریخ بدلے گی. میری بات کو مکمل ہونے دیں. لوگوں کا یا میں جو ہماری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ جس بندے کو اس کو منتخب کریں جس کو آپ کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں، جو آپ کے مسائل، آپ کے حلقہ انتخاب کے مسائل، آپ کی ریاست کے مسائل حل کر سکتا ہے. یہ نہ کریں کہ جس کی حکومت اسلام آباد میں وہ آپ خام خواہ اسی کو ووٹ دیں. آپ مقامی سطح پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس بندے کو ووٹ دینا جا رہے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ ہمارے جو امیدوار سابقہ تھے، اب تو شاید امیدوار کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، درجنوں کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر نثار انصر عبدالی تھے، ایاز نثار تھے، شاداب سکندر تھے، ولید انقلابی تھے. رفیق نیئر صاحب کو مائنس نہ کرے نا. نہیں، وہ امیدوار ودرا کر گئے تھے، وہ تو ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کے حق میں ودرا کر گئے تھے. میں 2021 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں جی. اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ آپ ان چاروں میں سے دیکھیں کہ آپ کو کے لیے فیوریبل کون ہے، ان میں سے سنسیئر کون ہے، ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقہ انتخاب کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان سے لے کر بڑے ریاست کے مسائل تک کون حل کروا سکتا ہے. آپ وہ بندے تلاش کریں. آپ یہ نہ کریں کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت پاکستان میں تو آپ نے تحریک انصاف کا جیسا کیسا بندہ آ گیا آپ نے اس کو ووٹ دے دینے ہیں. یہی تو ہے ہمارے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے. اگر پارٹی کھمبے کو کھڑا کرے گی تو ہم کھمبے کو ووٹ دیں گے. تو یہی جو خرابی ہے اس کو دور کرنے کے لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو بات کر رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے. کھمبے کے ساتھ ٹکرے ماریں گے، ملے گا تو کچھ بھی نہیں. تو وہ شعور انشاءاللہ عوام کے اندر آ چکا ہے اس تحریک کے بعد. اب جو آپ کا سوال تھا کہ یہ کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے، وہ اسی بات کو روکنے کے لیے یہ آرڈیننس کے تحت، ذاتی آرڈیننس کے تحت یہ قانون نافذ کیا جا رہا ہے. آپ 2025 یہ الیکشن کا سال مئی جون سے شروع ہو جائے گا، الیکشن کا سال ہے. تو اس میں کیا سیاسی جماعتیں اجتماعات نہیں کریں گی؟ تو کیا یہ قید ان کے لیے بھی ہوگی؟ کیا اسسٹنٹ کمشنر کوٹلی آزاد کشمیر میں چودھری نعیم کو دیکھیں نا، چودھری نعیم کو جو یہاں سے ہٹایا گیا ہے، یہ جو فارمولہ اپنایا گیا ہے، یہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ پاکستان کے اس ویژن کے مطابق ہٹایا گیا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے یہ ٹائم یہاں سے یہاں کیوں جانے دیا؟ بھائی ایک جلسہ ہے، عوامی اجتماع ہے.
اور وہاں پہ بڑی تقاریر ہوتی بہترین ہیں حکمت عملی تھی تو چودھری دیکھیں نا نعیم صاحب کی، بڑی بہترین حکمت آج عملی دن تھی. تک آزاد کشمیر کے اندر کوئی ایک پتا بھی ٹوٹا آدھا ہوا گھنٹہ نہیں ہے. گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہے مگر انہوں نے امن امان قائم رکھا. امن انہوں نے قائم رکھا. امن قائم رکھا. بجائے سب سے بڑی ہے کہ بجائے اسسٹنٹ لیڈرشپ کمشنر کو یہی ہوتی اپریشیٹ ہے. کرنے کے ایڈمنسٹریشن کا بہترین کردار رہا ہے چودھری نعیم صاحب کا. تو انہوں نے اب چونکہ نیم مارشل لا لگایا جا رہا ہے، نیم مارشل اللہ، یہ نیم مارشل لا ہے، یہ ایک نیا آرڈیننس نہیں ہے، یہ ایک نیم مارشل لا ہے جو عوام پہ مسلط کیا جا رہا ہے. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ تحریک انصاف ہوگی، تو مسلم اس لیگ کے ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، ان کی تو آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن میں ان کی وہ طالب صاحب رکنیت اگر مطلب اس پہ عمل درآمد، اس آرڈیننس پہ عمل درآمد کروایا گیا تو آنے والا سال مجھے خون ریز سال اللہ نظر نہ آ رہا کرے، ہے. اللہ نہ کرے، یہ خطہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ حکومت نالائق حکومت ہے، نائلو پہ یہ محیط ہے. یہ دیکھیں نا، مکس اچار حکومت ہے نا. کس پہ آپ بات کریں گے، کس پہ آپ الزام دیں گے؟ جس ریاست کے اندر تمام جماعتیں جب حکومت میں شامل ہو جاتی ہیں، اس کی اپوزیشن نہیں ہوتی ہے، تو وہ لیڈرشپ بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر خون خرابے کی طرف ماحول چلا جاتا ہے. ہماری جو ریاست ہے، یہ چونکہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے یہ. جی ایسا ہی. اور اس بیس کیمپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک نیم مارشل لا، غیر اعلانیہ مارشل لا لگایا جا رہا ہے. آج کا پروگرام اتنا ہی. کل ایک نئی ڈیبیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ نے